سے بہت محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ کے بعد میں سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم اپنے خالق کو نہ پہچانتے، ہم اپنے رب کو نہ پہچانتے، ہم اپنے رب کے علاوہ معلوم نہیں کہاں کس کے سامنے اپنی پیشانی کو چھپاتے ہو، اور ان معاملات میں کہاں ہم ٹھوکریں کھاتے ہوتے، دھکے کھاتے ہوتے، اور ہمیں جنت کا راستہ میسر نہ ہوتا۔ ہم اپنے رب کو کبھی نہ پہچان پاتے۔ ہمارے اوپر اللہ کے بعد میں سب سے بڑا احسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے ہمیں ہمارے محبوب حقیقی اللہ کو پہچانا دیا۔ آپ نے ہمیں ہمارے رب سے ملوا دیا۔ آپ نے ہمیں جنت تک جانے کا راستہ دکھا دیا۔ دونوں جہان میں کامیابی جن اصول پر عمل کرنے سے ہو وہ اصول بتا دیے، وہ قوانین ہمیں بتا دیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ ان احسانات کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، سچی محبت کرنی چاہیے، کامل محبت کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، تمام انسانوں سے زیادہ ہو۔ یہ تو آپ نے فرمایا، آپ کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے آپ سے محبت بہت ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ نہ بھی فرماتے، آپ کا ارشاد نہ بھی ہوتا تو آپ کی تو محبت کا تقاضا، آپ کے احسانات کا تقاضا، آپ کے بے انتہا احسانات کا یہ تقاضا تھا کہ ہمیں آپ سے محبت ہونی ہی چاہیے تھی۔ اور محبت اگر سیکھنی ہو تو جو محبت کے دیوانے، آپ کے دیوانے صحابہ گزرے ہیں، ان کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے واقعات کو ہم کو پڑھنا چاہیے، تو ہمارے دل میں بھی محبت ہو۔ ان کے دلوں میں جو سب تھی، ان کے واقعات سے اس کا پتہ چلے گا۔ اگر ان کے دل میں جو محبت سب کی تھی اس کا سوا حصہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرات صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والے تھے، محب صادق تھے، عاشق ذات تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایک صحابی جنگل میں تھے، جب انہیں اس کا علم ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو اسی خبر کو سن کر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ آنکھیں جس کے دیدار کے لیے اس آنکھوں کی روشنی محبوب تھی، جب وہی نہیں رہے، اب میں ان کے بعد کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں
اب اپنے اس محبوب کے بعد کسی کو دیکھیں، آپ میری بینائی سلب کر لیجیے۔ دعا مانگتے رہے اور بینائی سلب ہو گئی، دعا قبول ہوئی اور بینائی سلب ہو گئی۔ یہ ہے حضرات صحابہ کی محبت۔ ایک خاتون نبی پاک کے مثال کے بعد میں آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں، چونکہ نبی پاک حجرے میں آرام فرما ہے، وہی قبر ہے، دوسری قبر حضرت صدیق اکبر کی ہے، تیسری حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ تو نبی پاک حجرے مبارکہ میں دفن ہوئی، حضرت عائشہ اس میں رہتی تھی۔ ایک خاتون صحابیہ آئیں اور کہنے لگی، امی جان تم حسن کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا، حسن کی یہ قبر ہے۔ وہ وہاں کھڑی ہوئی اور روتی رہی، اسی حالت میں انتقال کر جاتی۔ صحابیات کا یہ معاملہ غزوہ احد ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کو، صحابہ کو شکست ہو جاتی ہے اور بعض صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، رسول پاک بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ منافقین نے یہ خبر اڑا دی، آپ شہید کر دیے گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچتی ہے، وہاں جو تھے عورتیں تھیں وہ بھی بے قرار ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون یہ خبر سن کر برداشت نہیں کر پاتی اور احد کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ صحابہ آ رہے ہیں، پوچھتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتاؤ، خیریت سناؤ، آپ کیسے ہیں؟ کسی نے کہا، اے خاتون تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر پوچھنے لگی تم رسول پاک کے بارے میں بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ وہ انا للہ پڑھتی ہیں اور سب کی خیریت پوچھتی ہیں۔ لوگوں نے بتایا نہیں بس خیریت سے ہے۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ آپ کس طرف ہیں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بتایا میں بس وہاں تشریف فرما ہے، وہاں پہنچی اور سب کو کا دیدار کیا، تسلی ہوئی۔ کہنے لگی رسول پاک خیریت سے ہیں تو سارے غم میرے لیے ہلکے اور سب غم میرے لیے آسان ہے۔ یہ صحابہ اور صحابیات کی محبت ہے۔ صحابہ رسول پاک کے عاشق ذات تھے، محب صادق تھے۔ حضرت زید بچے ہیں، اپنی اماں کے ساتھ میں قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے۔ قافلے والوں ڈاکوں نے لوٹ لیا قافلے کو، حضرت زید کو غلام بنا لیا، مکہ معظمہ میں لا کے فروخت کر دیا۔ حضرت حزام نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ کے لیے خریدا، وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زید کے والد صاحب کو ان کا بڑا صدمہ ہوا، بہت محبت کرتے تھے، وہ تلاش کرتے پھرتے تھے، زید کہیں بھی جائیں مجھے تسلی ہو، تو روتے رہتے تھے، اشعار پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی بستی کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے آیا، تو اس قافلے والوں نے مکہ معظمہ میں حضرت زید کو پہچان لیا۔ کہا زید تم یہاں ہو، تمہارے ابا تمہاری وجہ سے روتے پھرتے ہیں، صدمے اور غم میں اشعار پڑھتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت زید نے 3 شعر ان کو لکھ کر دیے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ میری وجہ سے غم مت کرو، میں
بڑے قریب لوگوں کی غلامی میں ہو، تم میری وجہ سے ستوہ مت کرو۔ ان بستی والوں نے وہ اشعار ان تک پہنچائے اور بتایا تمہارے بیٹے مکہ معظمہ میں گئے، تو ان کے ابا اور چچا فدیے کی بڑی رقم لے کر مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ تحقیق کی کہ ان کی غلامی میں بتایا گیا، ان کی غلامی میں حاضر خدمت ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی مدد سماعت کرنے لگے کہ زید تمہاری غلامی میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ فدیے کی رقم لے لو، زید کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارا بہت احسان ہوگا۔ آپ نے فرمایا بات بتاؤ کہ ہم زید کو لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس اتنی ہی بات ہے، اتنی ہی بات ہے کہ اچھا زید سے تم مل لو، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو فدیے کی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، زید بغیر فدیے کے تمہارے حوالے، اور اگر وہ جانا چاہے تو میں ان پہ جبر نہیں کروں۔ والد صاحب اور چچا خوش ہو گئے کہ یہ ہمارے مجھ سے بھی زیادہ بات آپ نے حل کی۔ زید سے ملے اور انہیں بتایا گیا زید یہ پہچانتے ہو کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو انہوں نے کہا زید ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو زید کہنے لگے رسول اللہ تشریف فرما تھے، زید کہنے لگے کہ میں ان کے اوپر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا اور انہیں چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جو ساتھ انہوں نے کہا زید غلامی کو آزادی پہ ترجیح دیتے ہو، تو حضرت زید کہنے لگے ہاں میں نے ان کے اندر وہ محبت دیکھی ہے جو ماں باپ کے اندر نہیں دیکھی، اور اس کے اندر وہ خوبیاں دیکھی ہے جو ماں باپ کے اندر نہیں دیکھی، اس لیے ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زید کے والد جو خوش ہو گئے اس بات کو سن کر کہ جن کی غلامی میں یہ زید ہے وہ ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے۔ جب حضرت زید نے یہ بات کہی کہ میں نے ان کے اندر ماں باپ سے زیادہ محبت دیکھی، شفقت دیکھی اور وہ خوبیاں دیکھی جو ماں باپ کے اندر نہیں ہے، انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو میرے پاس ہم بھی بڑے خوش ہوئے، اپنے سینے سے ان کو لگا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے ہو گئے اور لوگوں نے زید سے محبت کہنا شروع کر دیا۔ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے، جو باپ ہے وہ باپ ہے۔ اس کے بعد پھر زید بن حارثہ انہیں کہنے لگے تھے، پہلے زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ تو حضرت زید نابالغ ہیں، غلام ہیں، لیکن نبی اعظم سے محبت، سچی محبت، اور آپ پر ماں باپ کو قربان کر دیا، آپ کی خدمت میں رہے، غلامی میں رہے، آزادی پر غلامی کو ترجیح دی، حسن کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ یہ محبت ہے بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بڑوں کو بھی۔ مدینہ منورہ کی تاریخ میں سب سے بڑا خوشی کا دن وہ دن ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور خوشی کا ایک سما ہے، چھوٹے بڑے کے سب خوش ہیں، بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، تلم بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا اذا دعا للہ داعی۔ اشعار پڑھ رہی ہیں بچیاں اور چھوٹے بڑے بوڑھے سب خوش ہیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخ کا سب سے زیادہ خوشی کا دن یہ دن ہے۔ اس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے
اور مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ غم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ صحابہ کو، اہل مدینہ کو اتنا غم کبھی نہیں ہوا، اتنا صدمہ کبھی نہیں ہوا جتنا صدمہ رسول اللہ کے وصال کے موقع پر ہوا۔ اور صحابہ کا عجیب عالم تھا، صحابہ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، ان کے باپوں کا انتقال ہوا، ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا، اپنے ان کے رشتے داروں کا انتقال ہوا، صبر کیا۔ لیکن جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو مسائل جاننے کے باوجود، صبر اللہ کو پسند ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود لیکن صبر نے جواب دے دیا۔ صحابہ کے صبر نے جواب دے دیا۔ حضرت عمر ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں جو سب کا وصال ہو گیا۔ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور یوں کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے تو سب کا وصال ہو گیا۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے جیسے کوہ طور پر وہ جاتے تھے، آپ معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تشریف لائے گئے منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ اگر کسی نے یوں کہہ دیا کبھی آپ کی وفات ہو گئی، میں تلوار سے قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر یہ سننے کو تیار نہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت علی جیسے بہادر گم شم بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی خاموش بیٹھے ہیں، اور صحابہ کا عجیب عالم ہے سر میں۔ اس وقت میں محبت کام میں ہونے کے باوجود حضرت صدیق اکبر کا ایک دم ایسا تھا کہ پورا غم تھا، بہت صدمہ تھا، لیکن انہیں امت کو سنبھالنا بھی تو تھا۔ سب ایسے ہی ہو جاتے تو آپ کیسے چلتا؟ صدیق اکبر نے ان کو سنبھالا، غم ہونے کے باوجود۔ حضرت عمر کو دیکھا تلوار لیے پھر رہے ہیں، صدیق اکبر حضرت حجر میں تشریف لے گئے، کپڑا آپ کے چہرے انور سے ہٹایا اور فرمایا طبت حیا و میتا، حضور زندگی اور وفات کے بعد ہر حالت میں آپ پاک و پاکیزہ خوش ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دونوں سے جمع نہیں کرے گا، آپ نے ظاہر کر دیا کہ وفات تو ہو۔ حضرت عمر کو دیکھا تلوار لیے گھوم رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے بٹھانے کی کوشش کی، ایھا الرجل علی رسلک، اے شخص ہوش میں آؤ، بیٹھ جاؤ، کہ حضرت عمر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت صدیق اکبر مسجد نبی میں تشریف لے گئے، لوگوں سے کہا بیٹھو، لوگ بیٹھے، انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود انتقال کر گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور آپ نے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے کہ انتقال نہ ہو۔ اب کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم پیچھے کو کفر پر لوٹ جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ حضرت عمر نے جو آیتیں سنی فرماتے ہیں مجھے وہ ایسا لگا جیسے ابھی یہ آیتیں نازل ہو رہی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا بات آپ کے پاس ہو گئی۔ صحابہ کا یہ حال تھا محبت، اہل اللہ کا اسی طرح کا حال حضرت اویس کرنی ہے۔ وہ سب پر ایمان لائے، یمن میں رہتے تھے، کرم میں رہتے تھے، اور غائبانہ ایمان لائے، اما ان کی جوڑی تھی، ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور غائبانہ ایمان لائے، لیکن محبت بہت تھی، محب صادق تھے، عاشق ذات تھے، بڑی محبت تھی۔ جب ان کی محبت نے بیدار کیا اور چاہا کہ میں ان سب کی زیارت کر لوں،
لیکن وہ تو سب خطبے رسول تھے، اپنی چاہت پر عمل نہیں کرتے تھے، آپ کی چاہت پر عمل کرتے تھے۔ دل میں کچھ بھی آ رہا ہو، دل میں بے چینی پیدا ہوئی، آپ غور کیجئے کہ ان کے دل میں بے چینی کیوں نہ ہوگی؟ جن کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ ہمارے زمانے میں یہ گیا گزرا زمانہ ہے، پستی کا، دین کی پستی کا زمانہ ہے۔ ہمارے زمانے میں ببر محال یہ خبر ہو اور اللہ اپنے فضل سے حسن کو دنیا میں بھیج دے اور 1000 کلومیٹر دور بھیجے، اور پھر یہ اعلان ہو کہ حسن کی زیارت اسے نصیب ہوگی جو پیدل چل کے جائے، 1000 کلومیٹر پیدل چل کے جائے اس کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور اس بات کو سمجھ لے، راستے میں سانپ بچھو بھی ملیں گے، راستے میں کانٹے بھی ملیں گے، گڑے بھی ملیں گے، اور پیدل چل کے جانا ہے۔ جو اس طرح سے جانے کو تیار ہو اسے زیادہ نصیب ہوگی۔ تو اس گئے ہوئے زمانے میں بھی، گناہوں کے زمانے میں بھی 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ واضحانہ طور سے جانے کو تیار ہو جائیں گے، اور انہیں اپنی چاہت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضور کی زیارت کے شوق میں، آپ کی محبت کے شوق میں، وہ کس چیز کو تکلیف سمجھیں گے۔ آپ کی زیارت کا شوق تمام تکلیفوں کو بھلا دیا۔ ایک شخص تھے، انہوں نے جو ہے ایک گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اب وہ گرفتار ہو گئے، فتویٰ چلا، اور ان کی پھانسی کے لیے بھی ایک طرح سے عدل ہو گیا۔ وکیل نے کہا تم اتنی بات کہہ دو کہ میں نے جب قتل کیا اس کو تو میں ہوش میں نہ تھا، اب کام رہا، تمہیں ہم چھڑا دیں گے۔ کہنے لگے کہ مجھے تو ہوش ہی اس کی نہ آیا جس طرح میں نے اسے قتل کیا، اس کے علاوہ تو مجھے صحیح ہوش ہے نہیں، اس لیے میں یہ کہنے کو تیار نہیں، جھوٹے ہوش۔ اور کہنے لگے کہ ہر رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زیارت ہوتی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں دوبارہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں ساری تکلیفوں کو اس زمانے کے ایمان والے بھلاتے ہیں۔ جس کے زمانے میں سب موجود ہو اور دل میں محبت ہو، جی بار بار چاہ رہا ہو ایک نظر بھر کے آپ کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ آپ کا دیدار ہو جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو سب سے کہ بس سمجھ لیجیے حضور آپ کو معلوم ہے میری ماں بوڑھی ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن میرا آپ کے دیدار کو بہت جی چاہ رہا ہے، آپ فرمائیے میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ نے کہا بھیجی اویس، اس حالت میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، اپنی اما کی خدمت کرو۔ تو اما کی خدمت کرتے رہے، اس کی اطاعت کی۔ محبت اسی کی سچی مانی جاتی ہے کہ جو جس سے محبت کرے اس کی اطاعت بھی کرے، اگر اطاعت نہ ہو محبت بھی سچی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صحابہ سارے محبت کرنے والے تھے اور سارے اطاعت کرنے والے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اطاعت کرنے والا نہ ہو۔ آپ کے تمام ارشادات کی اطاعت کرنے والے تھے، کوئی اطاعت سے ہٹنے والا نہیں۔ تو ان کی محبت سچی تھی، اور کوئی یہ کہے کہ مجھے محبت ہے اور وہ اس کی اطاعت نہیں کرے، اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں، وہ سچا نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا جی مجھے آپ سے محبت بہت ہے، ابا کہے بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی لا دو، تو بیٹا کہے ابا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے محبت ہے، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس کے لیے مجھے محبت ہے، آپ کیوں نہیں ایمان لایا بیٹھ جائے؟
باپ کہے بیٹا تمہیں محبت ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو، بولے کہ مجھے پیاس لگی ہے تم ایک گلاس پانی کو ملا دو، اب وہ بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہا پر بھائی سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے محبت ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو مجھے محبت ہے، کیسے بیٹھ جائے گا؟ بتائیے کہ یہ محبت سچی کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ محبت کی مذاق اڑا رہا ہے یا محبت سچی کر رہا ہے؟ ہر ایک کہے گا کہ یہ سچی محبت اسے نہیں ہے، ورنہ ابا جیسے کہہ رہے تھے جیسے کر لینا چاہتے تھا، ابا کے دل کو خوش کرنے کے لیے اسے پانی پلانا چاہتے تھا، کہنے کو ماننا چاہیے تھا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے، سچی محبت کرتے تھے، تو ان میں سے ہر ایک اطاعت بھی کرتا تھا، اطاعت کے خلاف کبھی کوئی کام کرتا نہیں تھا، آپ کی سنت کے خلاف کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ رسول پاک کا زمانہ ہے، آپ نے خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم حرم مکہ میں پہنچے اور ہمیں عمرہ کرنا نصیب ہو۔ چونکہ اہل مکہ جانے نہیں دے رہے تھے، لڑنے کو تیار رہتے تھے، آپ نے جب خواب دیکھا صحابہ کو تسلی ہوئی اور صحابہ کو یہ تسلی ہو گئی کہ آپ کو انشاءاللہ عمرہ نصیب ہوگا، حرم پاک سے حاضری نصیب ہوگی، اس لیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضرت السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور اس طرح کے بعد دیکھا تھا کہ میں انہیں قربان کر رہا ہوں، تو اپنے سراہ میں ویسے بنی نہیں آئی تھی کہ تم اسماعیل کو ہمارے نام سے قربان کرو، خواب دکھایا گیا تھا۔ اچھا نبی کا خواب وہی کے درجے میں ہوتا ہے، تو سمجھ گئے کہ بس اللہ کو منظور ہے کہ میں انہیں قربان کروں۔ ہفتے سے اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسا خواب دیکھے اور وہ بھی سوال کرنے لگے حرام ہے، قتل کرنا ہوگا، کبھی ان کے اوپر عمل نہ کوئی نہ کرنے لگے۔ نبی کا خواب سچا ہوگا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، صحابہ سے آپ نے ذکر کیا، صحابہ خوش ہو گئے کہ مکہ معظمہ جانا نصیب ہوگا، حرم پاک کی حاضری نصیب ہوگی، عمرہ کرنا نصیب ہوگا۔ خواب میں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ عمرہ اسی سال نصیب ہوگا یا آئندہ سال۔ صحابہ سے جب آپ نے ذکر کیا تو صحابہ نے اصرار شروع کر دیا۔ لیکن کا معاملہ صحابہ کے باپ کی طرح سے ہوتا تھا، مسلم باپ کی طرح سے صحابہ کا بھی زندگی کر لیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ طبیعت کے ناچاری پر ان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ نے اصرار کرنا شروع کیا، حضور تشریف لے چلیے، حضور تشریف لے چلیے، آپ تیار ہو گئے۔ صحابہ تیار ہو گئے، آپ تیار ہو گئے، آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اہل مکہ کو جو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کسی بھی قیمت پہ کسی بھی حالت میں ہم مکہ معظمہ داخل ہونے نہ دیں، کچھ بھی کرنا پڑے۔ جب یہ تیار ہو گئے، نبی اکرم جب مکہ معظمہ کے قریب تشریف لے آئے، حدیبیہ مقام پر تشریف لے آئے، تو اہل مکہ کو سمجھانے کی کوشش شروع ہو گئی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ نبی اکرم نے حضرت عثمان غنی کو قاصد بنا کر بھیجا اور فرمایا عثمان جاؤ مکہ معظمہ کے سرداروں سے ملو، انہیں سمجھاؤ کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دو۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، اپنے چچیرے بھائی کی حد وہ ایمان مستقل لائے نہیں تھے، لیکن بہرحال چچیرے بھائی تھے، انہوں نے ٹھہرایا۔ صبح کے وقت میں حضرت عثمان غنی جب مکہ معظمہ کے سرداروں سے ملاقات کے لیے چلے، بات چیت کرنے کے لیے چلے، مذاکرات کے لیے تشریف لے چلے، تو بھائی کی نظر، چچیرے بھائی کی نظر ان کے تہمت پہ پڑ گئی
کہنے کہ عثمان بھائی تم مکہ معظمہ کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہو، ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اہم گفتگو کرنے جا رہے ہو، آپ کو اپنے تہمت کا پتہ نہیں، آپ نے اپنا تہمت نہیں دیکھا، آپ کا تہمت ٹخنوں سے اونچا ہے، بجلی اس بلڈنگ کے قریب ہے۔ مکہ معظمہ کے جو سردار ہیں ان کا یہ مزاج ہے کہ جس کا تہمت نیچا ہوتا ہے اس کی قدر کرتے، اسی کی بات کی اہمیت بھی ہوتی ان کی نظر میں، اور تم اس حالت میں جاؤ گے مذاکرات میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ آپ کی ان کے دل میں کوئی وقت ہے، ٹہنے سے نیچے تہمت کرو پھر جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، میں ٹہنے سے نیچے تہمت کروں۔ وہ کہنے کیوں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹہنے سے اونچا تہمت پہلے میں دیکھا، میں ان کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ کہنے کے تو پھر بھائی آپ ان سے مذاکرات میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ ان کے دل میں آپ کی قدر ہوگی۔ آپ نے فرمایا مذاکرات میں مجھے کامیابی ملے یا نہ ملے، چاہے ان کے دلوں میں میری قدر ہو یا نہ ہو، میں اپنے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اسی حالت میں تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے کہا کہ عثمان تم آئے ہو تو تمہارے لیے تو ہم اجازت دیتے ہیں خانے کا وقت طواف کر لو۔ آپ نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نبی پاک طواف کرے میں کیسے کر لوں، میں نہیں کر سکتا۔ انہیں بڑا برا لگا اور انہوں نے جھجلا کے انہیں روک لیا۔ اب یہ خبر مشہور ہو گئی، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک اپنے صحابہ سے بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ عثمان غنی کا بدلہ لے کے، تو یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو اس حالت میں حضرت عثمان غنی کیسے نازک وقت میں آئے، کیسے نازک حالات تھے، ان کے شہید ہونے کا بھی خطرہ تھا، لیکن ایسے وقت میں بھی، ایسے حالات میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے کو تیار نہیں، اپنے نبی کی اتباع کے خلاف کرنے کو تیار نہیں۔ گرفتار ہو گئے، قید ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن سنت کے خلاف کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ہے سچی محبت۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام ایران پہنچے، وہاں جنگ کے لیے ایران کا جو بادشاہ تھا وہ کسرا کہلاتا تھا۔ اس وقت ملکوں کے بادشاہوں کے خاص خاص لقب تھے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، روم کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ موسیٰ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون مصر، وہ بادشاہ اس کا نام فرعون نہیں تھا، نام اور تھا۔ چونکہ بادشاہ تھا اس لیے فرعون، اور زیادہ مشہور بھی کوئی ہو گیا، نام اس کا فرعون نہیں تھا اور تھا، بادشاہ تھا، اس لیے اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اور حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا۔ صحابہ کرام کا لشکر وہاں پہنچا، بادشاہ کو معلوم ہوا مسلمانوں کا لشکر آیا ہے، اس نے گفتگو کے لیے صحابہ کو بلایا، تو چند صحابہ ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ پہنچے تو بادشاہ کی طرف سے مہمانی کے طور سے ان کے لیے کچھ کھانا پیش کیا گیا، دسترخوان بچھائے کھانے لگے۔ تو سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر ریزے گر جائیں، اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیں، معلوم نہیں کون سے ریزے میں اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ تو حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابہ کھانے لگے۔ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، تو ان کا ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے چلا کہ اس کو اٹھا کے کھا لے، تو ایک ساتھی نے کوہنی مار دی اور کہا کہ دیکھتے نہیں تو کیسے لوگوں کے دربار میں ہو، یہ بڑے اونچے مزاج کے لوگ ہیں، یہ تمہیں جب یہ دیکھیں گے کہ لقمہ جو گر گیا اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں
تو یہ سوچے کہ یہ مسلمان بڑے نزیدے ہوتے، بڑی نیچی نیت کے ہوتے ہیں، لوگ کو جو اٹھائے کر رہے ہیں، اس لیے اس وقت اس پر مت کرو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا آترک سنت حبیبی لقول ہؤلاء الحمقاء، میاں کیا آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوف کو کہنے سے چھوڑوں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ اس لوگوں کو کھایا اور ان کا خیال نہیں کیا۔ یہ ہے محب صادق کی علامت، جو سچا محب ہے اپنے محبوب کے طریقے سنت کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد میں پھر بادشاہ نے صحابہ کو بلایا، دو صحابی اس کے دربار میں پہنچے، حضرت حذیفہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں وہاں پہنچے۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو دیکھا کہ بادشاہ متکبر، اس کے لیے ایک کرسی بچھی ہوئی ہے اور اس کے سارے درباری اس کے سامنے 10 برتن کھڑے ہیں۔ یہ متکبر ہونے کی علامت تھی۔ جب اس کے خاص درباری ہیں تو ان کے لیے کرسی کیوں؟ اس اکیلے کے لیے کرسی کیوں؟ ان کے لیے کرسی ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ دونوں صحابی وہاں پہنچے بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو بادشاہ کو اس حال میں دیکھا، یہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے گفتگو کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا اے کسریٰ، اس بات کو سمجھ لیجیے، آپ نے ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا ہے، ہم اس حالت میں مذاکرات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوں نہ۔ یہ ہمارے مذہب کے طریقے کے خلاف ہے، ان کے حکم کے خلاف ہے۔ یا تو ہماری طرح سے آپ بھی کھڑے ہو جائیے، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں۔ شہنشاہ وقت سے اس زمانے میں ایران کا بادشاہ کسریٰ اور روم کا بادشاہ قیصر، یہ دونوں اس زمانے میں ایسے تھے جیسے ہمارے زمانے میں امریکہ کا صدر اور روس کا صدر، جو بڑے طاقتور کہلاتے ہیں، اور دنیا کے اور بادشاہ ان کے علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کسریٰ جو زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ شہنشاہ مانا جاتا تھا، یہ دو صحابی اس کے دربار میں ہیں، اس کے ملک میں ہیں، اور بادشاہ سے بے جھجک کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ سچ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو سب سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرتے تھے تو کیسے سے ڈرنے والے کہاں تھے؟ اس کے دربار میں ہے، اس سے بات کرنے کی جرأت اس کے دربار میں ہونا ہو۔ لیکن یہ تو اللہ کی عظمت دل میں رکھنے والے، اسلام کی عظمت دل میں رکھنے والے تھے، بادشاہ سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ بے تکلف بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ اے کسریٰ، یا تو ہمارے لیے بھی 2 کرسیوں کا آپ انتظام کیجئے، جیسے کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھیں گے، یا جیسے ہم کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیے، تم کھڑے کھڑے بات کریں گے۔ بادشاہ سے کہہ رہے دونوں صحابی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ دونوں یہ مسلمان دونوں میری بھرے مجمع میں کیسی بے عزتی کر رہے ہیں، انہیں سزا دینی چاہیے، سزا دے کر ذلیل کر کے واپس کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی لاؤ، 2 مٹی کے ٹوکرے لے کر قتل کرنے کی بھی ہمت نہ تھی کیونکہ اپنی جنگ شرلی تھی۔ اس نے کہا لاؤ لاؤ 2 ٹوکرے مٹی کے لے کے آؤ، یہ بڑے گستاخ لوگ ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے، انہیں ذلیل جیسے مجھے ذلیل کر رہے ہیں انہیں ہمیں ذلیل کرنا چاہیے۔ 2 ٹوکرے مٹی کے لائے گئے، ان کے سر پہ رکھا گیا ذلیل کرنے کے لیے، لیکن انہیں کوئی ذلت محسوس نہیں، سب اللہ کے لیے ہو رہا تھا، دین کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے ذلت محسوس نہیں کی، سر پر ٹوکرے رکھ لیے، ٹوکروں کو پکڑا اور ایک جملہ کسریٰ کے سامنے بولا اور تیزی سے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ سے کہا حضرت علی نے اے کسریٰ، اس بات کو سمجھ لینا کہ تو نے اپنے ملک کی مٹی ہمارے حوالے کر دی۔ یہ جملہ بولا اور تیزی سے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ بدشگونی لینے والا تھا، اس نے سوچنا شروع کیا کہ ہاں یہ بہت بڑا ہو گیا، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی مٹی کے حوالے کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے آپ انہیں پکڑو پکڑو، ان کو ہاتھ آنے والے کہاں تھے؟
اور روٹی پنڈی انہیں کے ہاتھ، سرزمین کے مالک صاحب والے، ملک فتح ہوا اور اس کے پھر جو ہے مالک صحابہ کرام بنے، ایمان والے بنے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام محب صادق ہیں، سچے عاشق ہیں اور حضور کی اطاعت کرنے والے، اطاعت سے ہٹ کے وہ جو ہے الگ چلنے والے نہیں۔ ہمیں بھی رسول اعظم سے محبت ہے، اگر ہمیں محبت نہ ہو تو ہمارا اندر ایمان کیا ہوگا؟ لیکن ایک صحابہ کرام کو محبت کی، ایک ہمیں محبت ہے، دونوں کی محبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی محبت ایسی تھی جو انہیں اطاعت پر مجبور کرتی تھی اور اطاعت سے کبھی ہٹتے نہ تھے، آپ کی سنتوں سے کبھی ہٹتے نہ تھے۔ ہمیں بھی محبت ہے، الحمدللہ محبت ہے، ایسا نہیں کہ محبت نہ ہو، ہے۔ اور محبت کی علامت یہ بھی کہ اگر کوئی ہم سے یوں کہے کہ تم نماز مت پڑھو، ہم نماز سے پابند ہیں، ہم ماننے کے نہیں۔ ہمیں اپنے بیٹے سے محبت ہے اور بیٹا گیا اپنا نماز پڑھنے مسجد میں جاؤ، ہم اس کی ماننے کے لیے محبت اس سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے۔ مقابلے میں پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ اور خدا نہ خاصہ کوئی کہے کہ یوں کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ کہے اور ہمیں دھمکیاں بھی دے، ہم اس کی ماننے کے نہیں۔ اور کوئی ہمارا محبوب دوست ہو اور وہ بھی ہم سے کہے، ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کسی بھی قیمت کا۔ مقابلے کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت ہے۔ تو محبت ہمیں ہے، الحمدللہ ہے، لیکن ابھی ہمارے اندر محبت کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کی اطاعت پر مجبور کر اور اس طرح مجبور کر دے کہ ہم اس سے ہٹ نہ سکیں۔ صحابہ کرام کو ایسی ہی محبت تھی کہ وہ آپ کو اطاعت پر مجبور کرتی تھی، اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے اندر ابھی اس ڈرنے کی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور سچی محبت ہو۔ جو آپ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی سنت پر چھوٹنے سے ان کو صدمہ ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سلسلے میں ہم میں سے اکثر وقت لوگ ہیں اور ہمارے ہندوستان میں ہندوستان والوں کا ان کا بڑا احسان ہے، اور ایک شخص کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام کو پھیلا سب سے زیادہ، وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے، اجمیر سے کسی کا جگہ کا ایک سفر حضرت نے کیا تھا اور ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اتنا بڑا فیض یہاں ان کا پہنچا، ان کے ہمارے ہندوستانیوں پر بڑے احسانات ہیں اور اللہ نے بڑی کرامتیں ان کو دی، بڑے کمالات ان کو عطا کیے، اور وہ کمالات سنتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کر لیا حضرت کیوں رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے، بختیار، میں نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے، بے خیالی میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھول گیا۔ اب مجھے اس کا صدمہ ہو رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انتقال تو ہونا ہی ہے اور اللہ کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، معین الدین ہمارے پاس آئے ہو اور ہمارے محبوب کی سنت کو چھوڑ کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے اور مجھے رلا رہی ہے۔
تو ایک ایسی سنت ان سے چھوٹی بھولے سے کہ جس پر عمل کرنا شاید ہم میں سے بعض لوگ زندگی بھر نہ کر سکے. بہت سے حضرات کرتے ہوں گے، الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن بعض وہ بھی ہوں گے ہم پہ ایمان والے جنہوں نے ابھی تک پوری زندگی پاؤں کی انگلیوں میں خلال کی سنت پر عمل نہ کیا. ان سے زندگی میں بھولے سے ایک مرتبہ وہ سنت چھوٹ گئی تو ایسا صدمہ ہو رہا ہے جب جیسے ہمیں اولاد کے انتقال پر ہوتا ہے، انہیں غم ہو رہا ہے، انہیں صدمہ ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے صحابی ہیں. بہت سے لوگ شیعوں کے اثرات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے تھے. اس بات کو سمجھنا چاہیے وہ صحابی رسول ہے اور تمام صحابہ سے محبت رکھنا ہمارے ذمہ واجب ہے. اور ایک صحابی سے بھی بغض اور دشمنی ہوگی تو ایمان کا خاتمہ ہونا مشکل ہے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا فی بعدی. لوگوں اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. دیکھو میرے بعد میں آپ کی زندگی میں تو ہمت نہیں تھی صحابہ کو برا کہنے کی. دیکھو میرے بعد میں انہیں لان تان کا نشان مت بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم. جو ان سے محبت کرے گا سمجھ لے میری محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اسے مجھ سے محبت ہے. اور جو اسے دشمنی کرے گا، بغض رکھے گا تو سمجھ لے گا اسے مجھ سے بغض ہے. جب بھی تو میرے ساتھ سے بغض کر رہا ہے تو جسے سب سے بغض ہوگا ایمان والا کہاں رہے گا. اس لیے صحابہ جتنے ہیں چھوٹے یا بڑے ان سے محبت کرنا ضروری. اور حضرت امیر معاویہ وہ نیب کے رشتے دار بھی ہیں. ان کی حقیقی بہن حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. حضرت ام حبیبہ تو سب کے رشتے دار بھی ہوئے اور کاتب وحی بھی ہیں. اور اس ہم نے پاک موقع پر ان کو دعائیں بھی دی. اللہم کہ اللہ وجہلو ہادیہ و مہدیہ مہدی بھی یہ حدیث ہے. حضور میں اللہ معاویہ کو جو ہے ہادی بنا، مہدی بنا ہدایت، اور ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت دی. اس کی دعا اور آپ کی دعائیں قبول. تو جب آپ خلیفہ وقت تھے تو تہجد گزار تھے. ایک مرتبہ تہجد آپ کی رہ گئی تو تہجد نفل بھی ہے، اس کی سنت بھی ہے. نفل اس معنی کا کہ ہم نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہونے کا. سنت اس معنی کا کہ اس نے زندگی بھر پڑھی اور ہم پہ واجب نہیں، اس پہ واجب کی تھی تو آپ کی سنت بھی ہوئی. تو اسے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، نفل بھی کہہ سکتے ہیں. تو حضرت میرے والدین وہ سنت تہجد کے پابند تھے. ایک مرتبہ تہجد رہ گئی تو سارا دن سر مارا رہا اور کہتے رہ گئے اللہ میری تہجد رہ گئی، میری تہجد رہ گئی. روتے رہے، غم کرتے رہے، سارا دن غم میں گزرا. ہمیں فرائض کے چھوٹنے پر اتنا صدمہ نہیں ہوتا اور واجبات کے چھوٹنے پر صدمہ نہیں ہوتا اور اتنا غم نہیں ہوتا. انہیں سنت نفل کے چھوٹنے پر ہوا. رات کو سوئے تو دروازہ بند ہے، زنجیر لگی ہوئی ہے. آپ کے مکان کے اندر ایک شخص کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے امیر المؤمنین اٹھ جاؤ، تہجد پڑھ لو. آنکھ کھلی تو دیکھا دروازہ بند، زنجیر لگی ہوئی. ایک آدمی کھڑا ہو رہا. پوچھا تم کون ہو؟ یہ مت پوچھو کون ہو، کام کر لو، تہجد پڑھ لو. نہیں بتاؤ تم ہو کون؟ کیوں مکان کے اندر آئے؟ زنجیر بند ہے، تم کیسے ہو؟ کہا میں ہی ہوں بدنام زمانہ ابلیس کہ تمہارا کام سنانا ہے، اٹھا کیوں رہے ہو کہ اس پر پوچھو. نہیں بتانا بھی یہی پڑے گا کہ بات یہ ہے میں نے کل رات میں نے سنایا تھا تمہیں اور